نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ علماء کرام، اساتذہ اور طلباء، معلمات اور متعلمات، گوشہ درود کی ماہانہ مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جملہ شرکاء اور دنیا بھر کے رفقاء، اراکین، وابستگان اور سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک مجلس میں حاضر ہیں اور اس مجلس کے مقاصد ہیں۔ ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت کی طاعت اور عبادت بجا لانا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا یہ اطاعت امر الہی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ سنت الہیہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی مجلس وہ امتثال امر الہی ہے، اللہ رب العزت کے امر اور اس کے حکم کو بجا لانا، چونکہ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور پر، میرے محبوب پر درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجو جیسے سلام کا حق ہے۔ تو سنت الہیہ کی تعمیل بھی ہے اور امر الہی، حکم الہی کی اطاعت اور امتثال بھی ہے۔ تو یاد رکھ لیں، ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو اور اللہ کے امر کے امتثال اور اس کی اطاعت میں بجا لایا جائے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت ہوتا ہے، وہ کام عبادت ہوتا ہے، یاد رکھ لیں۔ تو اس لحاظ سے مجلس ختم الصلاۃ علی النبی اور مجلس الصلاۃ والتسلیم علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پر درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کی مجلس، یہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے ہے، یہی نقطہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اور اللہ رب العزت کی سنت کا امتثال ہے۔ سو امر الہی کو اس کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ بجا لانا یہ عبادت ہے، پہلی بات ہو گئی۔ آپ اس کی یہ مثال بھی سمجھ لیں، جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اب سجدہ جو آدم علیہ السلام کو کروایا گیا، یہ آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں تھی، یہ اللہ کی عبادت تھی۔ اللہ کی عبادت کیسے ہو گئی؟ سجدہ تو آدم علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے، تمام ملائکہ کو حکم ہوا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ایک ابلیس نے انکار کیا۔
تو سجدہ تو آدم علیہ السلام کو ہوا، اللہ کی عبادت کیسے ہو گئی؟ ہاں، یہی نقطہ وہاں بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ تعمیل امر الہی تھی۔ اللہ کا حکم تھا اسجدوا لآدم، جس امر کا اللہ رب العزت حکم دے دیں یہ کام کرو، اس کا کرنا فرض اور واجب ہو گیا۔ تو جس امر کا حکم دیا اللہ رب العزت نے بجا لانے کے لیے، اس امر کی اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اس امر کو بجا لانا عبادت ہے۔ یہ عبادت کی تعریف ہے۔ تو اس وقت گویا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا وہ تعمیل امر الہی کے باعث اللہ کی عبادت بن گیا۔ تو آدم علیہ السلام کی تعظیم ٹھہری، آدم علیہ السلام کی تعظیم کرائی گئی اور ملائکہ سے اللہ کی عبادت کروائی گئی۔ یہ دو الگ نسبتوں سے دو حکم وجود میں آئے۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا اس سے آدم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم ہوئی، ان کی تعظیم کے لیے، ان کی عظمت کے اعتراف کے لیے وہ سجدہ ہوا، تو تعظیم نبوت کروائی گئی۔ اور چونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، امر الہی بجا لایا گیا، سو یہ اللہ کی عبادت بھی ہوئی۔ اس لیے میں نے کہا کہ اب یہ تعظیم من کسی کو سجدہ کرنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں، آپ کی نبوت کے دور میں، آپ کی شریعت میں، آپ کی ملت میں منع کر دیا گیا، اب یہ حرام ہو گیا۔ اس سے پہلے سارے زمانوں میں جائز تھا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا اور سلام پڑھنا، یہ حضور علیہ السلام کی تو تعظیم ہوئی، آقا علیہ السلام کی تبجیل ہوئی، آقا علیہ السلام کی تکریم ہوئی، آقا علیہ السلام سے اظہار محبت ہوا، اظہار عقیدت ہوا، نیاز مندی ہوئی، سب کچھ آقا علیہ السلام کے لیے ہوا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہی درود و سلام پڑھنے کا عمل اللہ کی عبادت ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے بیٹے؟ یہ اللہ کی عبادت ہو گئی۔ اب یہاں میرے ذہن میں نہیں تھا، میں تو تقویٰ کا موضوع جو ہدی للمتقین کے تحت شروع کیا پچھلی مجلس میں، اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ مجلس درود کی وجہ سے ایک نقطہ ذہن میں آ گیا، میں نے کہا میں اس کی وضاحت کروں، آپ کے کام آ جائے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم تو جب مجلس ختم الصلاۃ علی النبی کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے درود و سلام کے نام سے، اس عنوان سے مجلس منعقد کرتے ہیں، تو ہم تو نعتیں پڑھتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں اور آپ کی عظمت کے بیان میں، آپ کی محبت کے بیان میں، آپ سے تعلق جو قلبی تعلق ہے، حبی اور عشقی اور تعظیمی، اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بھی بیان کرتے ہیں، نثر میں بھی، نظم میں بھی، نعت خوانی کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب سنیے، کیا یہ سارا عمل بھی درود و سلامی تصور کیا جائے گا؟ ایک تو ہو گیا نا درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اس کو تو آپ نے کہا صلاۃ، یہ درود ہے۔ اور سلام ہو گیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ درود و سلام ہو گیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہو گیا۔ اور نماز میں تشہد کا جو آخری دوسرا حصہ ہے، اس میں پھر ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ واضح طور پہ یہ درود و سلام تو سمجھ میں آ گئے۔ اب ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے، چونکہ ملک بھر میں اور دنیا بھر میں آپ جب مجالس سے درود اور سلام منعقد کرتے ہیں، حلقات درود و سلام ہوتے ہیں اور محافل نعت ہوتی ہیں،
تو کیا حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنا، آپ کی عظمت کو بیان کرنا، آپ کی شان کو بیان کرنا، آپ کی اطاعت اور اتباع کی تعلیم کے لیے آپ کی تعلیمات کو بیان کرنا جس میں حضور کی عظمت نمایاں ہو، کیا یہ حصہ بھی درود و سلام ہی تصور ہوگا، درود تصور ہوگا، صلات کے تحت آئے گا؟ الصلاۃ علی النبی، حضور پہ درود پڑھنے کہ عمل میں شامل ہوگا، اس کا حصہ بنے گا، یا یہ الگ سے ایک حکم ہوگا؟ حضور کی شان بیان کی گئی، حضور کے فضائل بیان کیے گئے، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا جو امتی پر واجب ہے اور نبی کا حق ہے، تو اس کو ایک الگ مجلس واعظ کہیں گے، مجلس خطاب کہیں گے، مجلس تعلیم اور تعظیم، مجلس تلقین کہیں گے؟ یہ کس حکم میں جائے گا حصہ جو درود اور سلام کے کلمات کے علاوہ بقایا کچھ ہوتا ہے؟ اگر اس میں تلاوت ہوتی ہے تو تلاوت سمجھی جائے گی، اذکار ہوتے ہیں تو اذکار سمجھے جائیں گے۔ یہ حصہ جو علامہ محمد ادریس رانا نے خطاب کیا، جو دیگر علماء نے خطاب کیا، علامہ ارشاد حسین سعیدی نے خطاب کیا، علامہ صادق قریشی نے خطاب کیا، علامہ مفتی سہیل احمد صدیقی نے خطاب کیا، پھر نعت خانوں نے نعت پڑھی، تو سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حصہ بقایا اس مجلس میں ہوتا ہے، یہ اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو میں آج ایک بالکل ایسی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے نئی ہوگی اور غالباً میں نے بھی پہلے کبھی نہیں اس نکتے کی تصریح کی۔ ایسے خیال آ رہا ہے مجھے، میں جب اپنی یادداشت پہ زور دے رہا ہوں تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ نکتہ کبھی میں نے پہلے بیان کیا ہو، تو اس لیے نیا ہوگا کہ یہ حصہ کس حکم میں آئے گا۔ آئیے تو اس کا مختصر جواب سن لیں کہ یہ حصہ بھی حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کے حکم میں آئے گا۔ یہ جواب ہے اس کا۔ یہ سب کچھ جو ظاہراً دیکھنے سننے میں کلمات درود میں نہیں آتا، کلمات درود تو متعین ہے نا، اللہم صلی علی سے شروع ہوتے، اور سلام بھی متعین ہے، الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتے، تو یہ ظاہراً ان درود پاک کے جو معروف کلمات ہیں یہ ان کلمات کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک جدا مضمون ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم بھی درود پاک کا ہوگا، یہ بھی الصلاۃ علی النبی کے تابع آئے گا، تو یہ بھی اللہ کے حضور آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ یہ حضور پر درود پڑھا گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھا گیا اس حکم میں آئے گا، سو یہ بھی عبادت ہو جائے گی اللہ کے حکم کے تحت، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ میں نے مختصر جواب دے دیا، اس جواب پر سوال ابھرے گا ذہن میں کہ یہ کیسے درود پاک کے حکم میں آ گیا؟ دیکھو نا، یہ شرعی حکم ہے، میرے کہنے سے تو حکم شرعی نہیں بن جاتا۔ آپ یہ عقیدہ تو نہیں رکھ سکتے بھی چونکہ میں نے کہہ دیا لہٰذا یہ شرعاً درود پاک ہو گیا، یہ تو میرے کہنے کا یہ حق نہیں ہے۔ اور نہ عقیدہ قائم ہوتا ہے کسی ایک شخص کے، خواہ وہ کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو، اس کے قول سے، اس کی رائے سے، اس کے حکم سے تو شرعی حکم تو نہیں قائم ہوتا نا، اور عقیدہ تو نہیں قائم ہوتا۔ اس پر دلیل شرعی چاہیے، شرعی دلیل چاہیے کہ یہ درود کیسے بن گیا، یہ درود پاک کا حصہ۔ یہ ایک بڑی عجیب بات بھی ہے اور بڑی لطیف بات بھی ہے، تو آئیے اس پر شرعی نص قائم کرتے ہیں بطور دلیل کے۔ یہ جو نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کا جواب درود ابراہیمی میں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو جواب دیا، اس جواب کی دلیل یا اس سوال کا جواب درود ابراہیمی میں ہے۔ اب آپ سب پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، آپ بھی پڑھتے ہیں، وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔
یہ جو آخر پہ کلمات آئے ہیں انک حمید مجید، دونوں مرتبہ درود ابراہیمی میں اللہم صلی علی والے حصے میں بھی، اللہم بارک علی والے حصے میں بھی اینڈ ہوا ہے انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ آپ حمید بھی ہیں، آپ مجید بھی ہیں۔ اس کے اندر جواب ہے سوال کا۔ حمید حمد سے ہے، حامد، حمید، محمود، احمد، محمد، یہ سارے اسی مادہ سے حمد سے نکلے، اور مجید مجد سے ہے۔ حمد کا نام ہے تعریف کرنا، ثنا کرنا، کسی کی عظمت بیان کرنا، کسی کے کمال کو بیان کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور مجید مجد سے ہے، مجد کا مطلب ہے بزرگی، عظمت۔ حمد کا معنی ہے کسی کے کمال کو بیان کرنا، کسی کی ثنا کرنا، کسی کے ذاتی کمال کو اور اوصاف کے اوپر مدح کرنا، ثنا کرنا، عظمت بیان کرنا، اس کے انعام اور اس کے افضال اور اس کے کرم پر، اس کے لطف پر، اس کے اوپر اس کی عظمت کو بیان کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور فرمایا انک حمید، یہ حمید بطور مفعول کے بھی ہے، بطور فاعل کے بھی ہے۔ اور بطور فاعل مانا کہ تو حمد کرنے والا ہے، تو عظمت اور کمال کو بیان کرنے والا ہے، اور تیری عظمت اور کمال بیان کی گئی ہے، یہ بطور مفعول یہاں فاعل لے رہے۔ اور مجید، مجید مجد سے ہے بزرگی کو بیان کرنا، بزرگی کا بیان کرنے والا، عظمت دینے والا، بزرگی دینے والا، بلند رتبے دینے والا، مجد عطا کرنے والا۔ تو آخری دو جو اللہ پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں، حمید اور مجید، تو حمید میں حمد کی صفت ہے اور مجید میں مجد کی، بزرگی کی صفت ہے۔ یہاں تک بھی آپ بات سمجھ گئے۔ اب آگے چلیے۔ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ جس آیت کریمہ کے یا اللہ کے جس حکم کے آخر پہ اللہ کی صفات کا ذکر آئے، وہ صفات ہمیشہ ان سے پہلے بیان کیے گئے مضمون کی مطابقت میں ہوتی ہیں۔ یعنی اگر رزق کا مضمون آ رہا ہے کسی آیت میں، اس کی میں 2-4 مثالیں دے دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر رزق کا مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں، تو اگر اس آیت کریمہ کے اینڈ پر اللہ کی صفت کا بیان آئے گا تو وہ غفور الرحیم نہیں آئے گا، وہ واحد اور قہار کا بیان نہیں آئے گا۔ اگر مضمون اللہ کا رزق دینے کا تھا کہ ہر ایک کو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، اگر رزق کا مضمون آئے گا تو آخر پہ رازق یا رزاق کی اسم صفت جو ہے اللہ کا، یہ اسم صفت کا بیان کیا جائے گا۔ اگر پیچھے ہر چیز کو اللہ پاک جانتا ہے، تم گناہ کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، چھپا کے کرتے ہو، دکھا کر کرتے ہو، دل میں کیا خیال لاتے ہو، اچھا برا، اگر اس طرح کا مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا، تو اینڈ پر اگر اللہ پاک کے اسماء صفات کا ذکر آئے گا تو وہ اس کے علم کا آئے گا، اس کا علیم ہونا، علام بما فی الصدور ہونا، علام الغیوب ہونا، ظاہر و باطن کو جاننے والا، یہ صفت بیان کی جائے گی۔ اگر گناہ کا ذکر آئے گا، تم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر یہ مضمون آئے گا تو اس آیت کے اینڈ پہ اللہ پاک کا تواب اور رحیم کی صفتوں کا ذکر آئے گا، غفور اور رحیم کی صفت کا ذکر آئے گا۔ ایسا نہیں کہ اوپر ذکر گناہ اور مغفرت کا آ رہا ہو اور آیت کے اینڈ پر اللہ پاک کی اور صفات کا ذکر آ جائے، علیم کا، خبیر کا، مرید کا، قدیر کا، یہ ذکر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جس مضمون کو اوپر بیان کیا گیا ہے، جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، اسی مضمون پر مبنی جو اللہ رب العزت کی صفت ہے، خواہ وہ صفت ذاتی ہے، خواہ وہ صفت فعلی ہے۔ کچھ صفات ذاتیہ ہیں، کچھ صفات فعلیہ ہیں۔ تو جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے اس کے اینڈ پر اللہ پاک کا کوئی اسم اور کوئی صفت
جب آئے گی تو وہ اس کی صفات فعلیہ میں سے اس صفت کو اللہ پاک قرآن مجید میں بیان کرے گا جس صفت سے متعلق ریلیٹڈ مضمون پہلے بیان ہوا تھا۔ اگر کائنات میں زمین بنے، آسمان بنے، 7 آسمان بنے، اس کے درمیان ستارے بنے، چاند بنے، اور یہ چیزیں اگر بنانے اور کائنات کی تخلیق کرنے کا مضمون اوپر چل رہا ہے تو اینڈ پر، اس آیت کے اینڈ پر جب اللہ پاک کی صفات کا ذکر قرآن میں آئے گا تو وہ اس کے خالق اور خلاق ہونے کا ذکر آئے گا، یا بدیع السماوات ہونے کا ذکر آئے گا۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اگر گناہوں کا ذکر چل رہا ہے تو اس کے بخشش، غفار اور رحیم کا ذکر آئے گا۔ اگر پالنے کا ذکر چل رہا ہے تو ربوبیت کے ساتھ اس کے رازق اور رزاق کا ذکر آئے گا۔ لوگوں کے اندر باطن کے احوال کا ذکر چل رہا ہے تو اینڈ پر اللہ کے علیم، عالم ہونے، جاننے کا ذکر آئے گا کہ وہ جاننے والا ہے، ہر شے جتنی چھپا لو وہ جاننے والا ہے۔ اگر بندہ مایوس ہو گیا، بندے کی مایوسی کا ذکر چل رہا ہے تو جو آیت آئے گی وہ آئے گی کہ مایوس نہ ہونا، اللہ رحمت کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے، عطا کر دینے والا ہے۔ تو مقصد بات کا یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس مضمون کا ذکر پہلے آئے، جب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواہ حدیث میں وارد کریں اللہ کی صفات، خواہ قرآن مجید میں وارد ہوں، تو وہ صفات اوپر کے مضمون کی مطابقت میں ہوتی ہیں۔ اس پر میں 2 آیتوں کی مثال دے دیتا ہوں ایسے ہی۔ آپ مثلا سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کو پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد کرو، تسبیح کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ واستغفر، اللہ سے معافی مانگو، انہو کانا توابا، اللہ سے معافی مانگو۔ تو فرمایا بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، جاؤک فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول بھی ان کے لیے معافی طلب کرے، سفارش کرے بخشش کی، لوجدوا اللہ توابا رحیما، یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا پائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ بات تو چلی کہ اگر ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، پریشان ہو کہ بخشش نہیں ہوگی تو محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اللہ سے معافی طلب کرو اور حضور بھی تمہاری معافی کے لیے سفارش کریں، یہ مضمون آ رہا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کبھی کہ اس مضمون کے بعد اللہ پاک فرمائے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، وہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو تمہارے دلوں میں اس کو جاننے والا ہے، وہ رزاق ہے۔ یہ صفتیں بیان نہیں ہوں گی چونکہ ان صفتوں کے مضمون کا اس آیت کے پہلے مضمون سے تعلق نہیں۔ مضمون جو آ رہا ہے وہ ہے گناہ کر بیٹھے ہیں، طلب معافی کا مضمون ہے، معافی کی سفارش کا مضمون ہے، شفاعت کا مضمون ہے۔ تو شفاعت اور معافی اور گناہ کے ساتھ جب اللہ پاک نے اپنی صفتوں کا ذکر کیا تو فرمائے گا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑی رحمت فرمانے والا پائیں گے۔ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، قرآن مجید کو جہاں بھی اللہ پاک اپنی رحمت کو بیان کرتا ہے، اپنی صفات کو بیان کرتا ہے، وہ صفات اللہ پاک اینڈ پر ان صفات کو بیان کرتا ہے جو اس صفت کے بیان سے پہلے اس آیت کریمہ یہ اس مقام پر مضمون چل رہا ہے، جو مضمون تقاضا کرتا ہے اللہ کی اسی صفت کے بیان کو انووک کیا جاتا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس کا لنک ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریق، پورے قرآن مجید میں، پوری حدیث میں اللہ کی صفات وارد کرنے کا یہ انداز ہے۔ اب یہاں آ جائیں، جو میں نے کہا درود پاک پڑھتے ہیں، اس میں کہا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مضمون یہ ہے جو آقا علیہ السلام نے بتایا، یہ درود ہے۔ اے اللہ تو حضور پر درود بھیج۔ لفظ درود، ہم درود کا معنی متعین کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو خطاب ہوتے ہیں حضور کی شان میں، اور یہ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں گوشہ درود میں حضور کی شان میں اور حضور کی عظمت میں، یہ سارا حصہ بھی درود کہلائے گا، صلات کہلائے گا، یا صلات کے علاوہ کچھ اور ٹائٹل دیا جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، یہ سب کچھ صلات کہلائے گا، یہ بھی حصہ صلات ہوگا، اور اسی آیت کریمہ کی تعمیل ہوگی حکم الہی کی، وہ سمجھا رہا ہوں۔ تو حکم ہوا اللہم صلی علی، اے اللہ، اے باری تعالیٰ تو حضور پر، حضور کی آل پر درود بھیج، صلات بھیج، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر صلات بھیجا۔ اینڈ پر فرمایا انکا حمید مجید، تو حمید ہے اور تو مجید ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت کریمہ کی دو صفتیں ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 73۔ تو جیسا میں نے کہا کہ حمید اور مجید یہ محمود کے معنی میں بھی ہیں اور حامد کے معنی میں بھی ہیں، یعنی جس کی حمد کی جائے حمید کا معنی یہ بھی ہے، اور جو سب سے بہتر اعلیٰ حمد کرنے والا ہو اس کا معنی یہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی اسماء میں سے حامد بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ هو الحامد والمحمود، وہ حمد کرتا بھی ہے اور اس کی حمد کی بھی جاتی ہے، تو یہ حمید بمعنی حامد ہے۔ اب اوپر تو عرض کیا باری تعالیٰ تو درود بھیج، اور مجید جو ہے جیسا کہ میں نے کہا، اور مجید کا معنی بھی اسی طرح ہے، مجید کا معنی بھی دونوں مفعول اور بطور فاعل کے، تو مجید کا معنی بھی ہے جس کی مجد اور بزرگی بیان کی جائے، تو مجید کا معنی بھی اسی طرح ہے، یعنی بڑی عظمت، بڑا جلال، بڑی بزرگی اس کے معنی میں ہے۔ اور جب مجید کا معنی آئے گا تو میں نے جیسے القرآن المجید کہتے ہیں، بڑی بزرگی والا اور قرآن، تو میں نے کہا کہ یہ بھی اسی طرح دونوں معنی میں آئے گا، سب خود بزرگی والا بھی اور بزرگی دینے والا بھی، بزرگی بیان کرنے والا بھی، بزرگی عطا کرنے والا بھی، دونوں معنی اس کے اندر آئیں گے۔ تو اب درود پاک کے اینڈ میں جب یہ دو صفتیں بیان ہوئیں، عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو درود بھیج حضور پر اور حضور کی آل پر، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجا۔ پھر عرض کیا انک حمید مجید، بے شک تو حمید بھی ہے اور مجید بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ حمید مجید، یہ دونوں اسماء صفاتیہ، یہ ان کا مرجع اور یہ رجوع کریں گے معنوی اعتبار سے اللہم صلی علی کی طرف اور اللہم بارک علی سیدنا محمد کی طرف۔ اے اللہ تو صلات بھیج اور تو برکت بارک، یہ جو ہم نے کہا صلی علی، اس کی طرف یہ پلٹ کے جائیں گے، کیونکہ تو صلات بھیج، کیونکہ تو حمید و مجید ہے، چونکہ تجھ سے بہتر حمد کرنے والا کوئی نہیں اور تجھ سے بہتر مجد اور بزرگی بیان کرنے والا اور عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ سو جیسے تیری شان ہے حمد کی، اسی طرح کی حمد کر مصطفیٰ کی، اور جیسے تیری شان ہے مجد کی، بزرگی کی، اسی طرح کی بزرگی، مجد اور عظمت عطا کر مصطفیٰ کو۔ تو جیسے تیری شان ہے اسی طرح ان کو محمد بنا، یعنی ان کی حمد اور ثنا کو اونچا کر، اور جیسے تیری شان مجد ہے اپنی شان کے لائق ان کی مجد کو، بزرگی کو، عظمت کو اور اونچا کر۔ تو گویا حمید و مجید میں حضور کی حمد و ثنا آ گئی، اور حضور کی مجد، تبجیل، تعظیم اور تکریم میں جو کچھ کہا ورفعنا لک ذکرک کے تحت، وہ سارا مضمون حمید و مجید کے تحت آ گیا۔ اب جب اس کو جوڑا اللہم صلی علی کے ساتھ، تو مطلب یہ ہوا کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی طرح حمد کر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح بزرگی بیان کر، تو حضور کے درجے اسی طرح بلند کر، حضور کو اس طرح اور عظمتیں عطا کر، آقا علیہ السلام کو اسی طرح اور رفعتیں عطا کر، آپ کی قدر و منزلت کو اور بلند و بلند تر کر، جیسے تو حمید و مجید ہے، جیسے تیری شان ہے حمد بیان کرنا اور حمد کرنا، اور جیسے تیری شان ہے کسی کو مجد اور بزرگی عطا کرنا، تو اپنی شان حمد، اپنی شان حمیدی اور اپنی شان مجیدی کے لائق حضور کی حمد اور مجد میں اضافہ فرما، حضور کی ثنا میں، حضور کے کمال میں، حضور کی بزرگی میں، حضور کی عظمت میں اضافہ فرما۔
تو یہ جو درود پاک کی نص ہے جس کا حکم دیا گیا ہے ہمیں پڑھنے کا، اس نص سے درود پاک سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد ورفعنا لک ذکرک کے تحت حمد بیان کرنا، حضور کی بزرگی بیان کرنا، حضور کی عظمت بیان کرنا۔ اب نثر اور نظم کا کوئی فرق نہیں، خواہ نثر میں کریں، نظم میں کریں، خطاب میں کریں، کتاب میں کریں، تحریر میں کریں، تقریر میں کریں، نعت کی شکل میں کریں اور واعظ کی شکل میں کریں، یہ ساری چیزیں حضور کی حمد اور مجد کے بیان سے متعلق ہیں۔ اور جو عمل حضور کی حمد اور مجد، حضور کی ثنا اور حضور کی بزرگی کے بیان سے متعلق ہوگا، وہ سارے فروع ہوں گے الصلاۃ کے، وہ درود کی قسمیں ہوں گی، وہ درود کی شاخیں ہوں گی، وہ درود کی فروع شاخیں سمجھتی ہیں نا، درخت درود پاک ہے اور ساری شاخیں ہوں گی اسی درود کی، اسی صلاۃ کی۔ تو لہٰذا آپ جب مجلس میں جمع ہوتے ہیں جس میں درود پاک پڑھتے ہیں، ان کلمات کے ساتھ اور دیگر کلمات کے ساتھ جن میں حضور کی حمد اور حضور کی مجد اور حضور کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، وہ سارے کلمات درود ہی کے تحت شامل کیے جاتے ہیں۔ اور ورفعنا لک ذکرک جس میں حضور کے ذکر کی رفعت ہوتی ہے، اس نص کے تحت بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری مجلس درود کی ہو جاتی۔ یہ ضمناً بات ہو گئی مجلس درود کا، میں نے نام لیا تو میرا خیال آیا کہ اس نقطے کو وضاحت کریں آپ کے لیے۔ اب میں تھوڑا وقت بچ گیا ہے، جو آج کے لیے ٹائم مقرر میرے ذہن میں تھا اس کے مطابق اب ہم اسی مضمون کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر پچھلی مجلس میں کیا، ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب پہلی بات آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی مضبوطی میں ہو گئی، جس کے لیے آپ گوشہ درود قائم کر کے اور پوری دنیا کے نظام گوشہ درود کے تحت درود پاک پڑھتے ہیں، اور اب تک آپ 1,39 ارب اور 67 کروڑ 22 لاکھ سے زائد درود پاک پڑھ چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ کی یہ نسبت پختہ سے پختہ تر رہے، اور پوری دنیا کے لوگ جو گوشہ درود کے نظام میں منسلک ہیں اور حلقات درود کرتے ہیں، اور ان حلقات میں حضور پر درود و سلام معروف کلمات کی شکل میں پڑھتے ہیں، یا آقا علیہ السلام پر ذوق اور محبت کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی عقیدت اور آپ سے اظہار کرتے ہیں، اور آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد اور توصیف بیان کرتے ہیں، یہ سارے لوگوں کو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے یہ پختگی اللہ عطا کرے اور قبول کرے۔ اب جو پچھلی بار میں نے کہا کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ بقرہ کی جو پہلی 5-6 آیات ہیں ان پر جا کر مضمون کو ختم کیا تھا، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے لے کر ختم کیا تھا اولئک ھم المفلحون تک، پہلی 5 آیات پر جا کر، اور 6ٹھی آیت کا ذکر کیا تھا کہ جب اس کے بعد کفار کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، کفار کا، تو کفار کے ذکر میں بھی آگے چل کے خاتم اللہ علی قلوبہم کی بات کی۔ نقطہ یہ سمجھایا تھا کہ تقویٰ کے لیے ہر مرحلے پر جو زور دیا ہے وہ قلب کی کیفیت پہ زور دیا ہے، دل کے حال پر۔ یہ پوری گفتگو میری اس موضوع پر تھی کہ ایمان کو جنم دینا اور ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کو ترقی دینا، اس سارے عمل کا تعلق بھی قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ، دل کا حال ہے۔ اور یہ تقویٰ بنا، ایمان تقویٰ کے درجے میں گیا، اور وہ بھی دل کے ساتھ متعلق ہے۔ اور ایمان ایقان کی منزل تک پہنچا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، تو اس ایقان کی بنیاد بھی دل کے حال کے ساتھ ہے کہ دل کا حال کتنا پاک اور صاف اور ستھرا اور اعلیٰ، دل کا حال کیا ہے، کتنا مستحکم ہے۔ تو اس پر جا کے بات ختم کی تھی کہ تمام اعمال کا اور تمام احوال کا اور تمام عقائد کا اور تمام روحانی کمالات کا، ہر شے کا جو انحصار ہے، اس کا مبدا، اس کا مدار، اس کی فاؤنڈیشن وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ دل درست نہ ہو تو کوئی شے درست نہیں ہوتی، اور دل بگڑ جائے تو ہر کام بگڑ جاتا ہے۔ یہ ملخص تھا اس پوری بات کا۔ اس لیے میں نے گفتگو ختم کی تھی یہاں آ کر کہ
جو 7ویں آیت، 6 اور 7ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں پھر کفار کا ذکر آتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، اور 7ویں آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں کہ پھر اللہ پاک نے فرمایا ان کے کفر کا سبب بھی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ انہوں نے ایسے گناہ کرتے ہیں، وہ ایسا انکار کرتے ہیں، ایسا تعصب رکھتے ہیں، ایسا عناد رکھتے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ ایسا عناد اور تعصب رکھتے ہیں اور اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ ان کے اس عناد اور تعصب اور شدت اور تنگ نظری کے باعث ان کے دلوں پر اب مور لگ گئی ہے، دروازے دل کے بند ہو گئے ہیں، جہاں سے ہدایت نے داخل ہونا تھا اور جہاں سے خیر ان کو ملنی تھی یا بھلائی کی بات سمجھ میں آنی تھی اور بھلائی نے ان کے دل میں اترنا تھا، وہ سب دروازہ بند ہو گیا، مور لگ گئی۔ تو دیکھا کہ کفر کی بات بھی کرتے ہوئے بات کو دل سے کنیکٹ کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے بعد فرمایا وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر کانوں پر اور پھر آنکھوں پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں، یعنی کانوں پر پردے اس وقت پڑتے ہیں جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو دلوں پہ مہر لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر جن لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ جائے، اب یہ علی سبیل التنزل بھی بیان کر رہا ہوں، کافروں کی تو بڑی پختہ مہر ہو گئی نا، آخری حد ہو گئی، مگر اس سے قبل جو مسلمان ہیں ہم، تو ہم بھی اس مہر کی کیفیتیں اپنے دل پر وارد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے ساتھ، نفس پرستی کے ساتھ، حرص کے ساتھ، طلب دنیا کے ساتھ، عناد کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے بغض کے ساتھ، غیبت کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ، جو کچھ ہم کرتے ہیں، غفلتوں کے ساتھ، یہ سارے اعمال اور افعال جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، یہ رفتہ رفتہ اسی طرح دلوں پر مہر کی کیفیت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ سیاہ نقطہ لگتا ہے، پردہ آتا ہے، پھر ایک اور پردہ پڑتا ہے، ایک اور پردہ پڑتا ہے، یعنی الٹیمیٹلی مہر جیسی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں یہ سارے احوال، تو دل کو ہدایت کے قبول کرنے سے محروم کر دیتی۔ جو دل کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ہے، اور دل جو حق کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ جو خوبیاں ہیں دل کی، انہیں دل کو ان خوبیوں سے محروم اور ان کی صلاحیتوں سے دور کر دیتی ہیں۔ تو دل اندر مریض دل ہوتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی یہ صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے پھر اس کو زور زور سے واز کریں، خطاب کریں، اس کے کان حق کی بات سنتے ہی نہیں، صرف پردوں پر ایسے ڈگ ڈگ ہوتا ہے، پھر وہ سنتے نہیں، یعنی وہ سننا جو قبول ہو اور اثر کرے، وہ اثر کرنے والا سننا ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ سارا کچھ دیکھیں، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ میڈیکل سینس میں نابینا نہیں ہوتے، بلائنڈ نہیں ہوتے، دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، دیکھنے میں بھی نہیں دیکھتے، سن کر بھی نہیں سنتے، مطلب ہے کہ سننے کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور دیکھنے کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے ان پر۔ آپ کئی بار کہتے ہیں نا، یار اندھے ہو، دیکھ نہیں رہے، تو میرے سامنے ہو رہا ہے، سب کچھ سامنے ہو رہا ہے۔ کفار اندھے تو نہیں تھے، معجزات سب کچھ ان کے سامنے ہوتا تھا، مگر دیکھ کر نہیں مانتے تھے۔ تو گویا دیکھنا جو فائدہ دیتا ہے نا انسان کو، کہ انسان کی رائے بدل دے، وہ فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بھئی تم نے سنا نہیں، پھر بھی نہیں مانتے، نہیں سنتے ہیں، بہرے نہیں ہیں اس سینس میں، مگر سننے سے جو فائدہ ہونا تھا وہ اس فائدے سے محروم ہو گئے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے اللہ پاک نے، اور اس کی ابتدا دل کی حالت کے بگڑ جانے سے ہوتی۔ دل کی حالت جب بگڑتی ہے تو نہ کان ہدایت کو سن سکتے ہیں، نہ آنکھیں ہدایت کے عمل کو دیکھ سکتی ہیں۔ ان کی محرومی بعد میں ہوتی ہے، بگاڑ کی ابتدا دل سے ہوتی۔ یہ میرا پوری پچھلی نشست میں، اب تو میں نے نئی بات شروع کر دی نا، نیا حصہ گفتگو کا، مگر پچھلی گفتگو میں بھی مدار اس پر تھا۔ اب قرآن مجید میں سورہ الاسراء آیت نمبر 46 میں اسی طرح اشارہ ہے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہاں پردہ کا لفظ کیا استعمال، اور دل کے لیے مہر سخت ہوتی ہے، اس میں چیز سیل ہو جاتی ہے،
سیل ہو جاتی ہے، یعنی اندر اب اس لفافے جس پہ مہر لگ گئی، اب نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے۔ اس کے اندر اگر شکوک تھے، شبہات تھے، وہم تھے، گمراہی کے جراثیم تھے، جو کچھ اندر تھا، چونکہ مہر لگ گئی اب وہ باہر نہیں نکل سکتے، اندر ہی رہیں گے۔ تذبذب تھا، شکوک و شبہات، جو کچھ تھا مہر لگ گئی، اور جو اندر تھا اب وہ نکل نہیں سکتا کہ دل ان سے پاک ہو جائے۔ اور جب دل پہ مہر لگ جائے تو جو باہر جو کچھ تھا، ہدایت تھی، خیر تھی، واعظ تھا، نصیحت تھی، تربیت تھی، کلمات تھے، کرامات تھی، بزرگیاں تھی، مجد تھے، جو کچھ اچھائی کے عمل تھے، اعمال صالحہ تھے، اب ان کی تاثیر داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ مہر لگ گئی ہے۔ اب یہ مہر ایک تو وہ ہے جو کافروں کے دلوں پہ لگتی ہے، اور ایک مہر وہ ہے، یہ آپ اس کو مثال لے رہے ہیں نا، تالے جیسے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ اس سے کمزور ہوتے ہیں۔ جتنا بھی کمزور تالا ہو جائے تو وہ کم سے کم صندوق کو لگایا ہے تو اس کو بند تو کر دے گا نا۔ وہ تو کوئی ایکسپرٹ آئے گا، چور آئے گا تو توڑے گا تو آسانی سے ٹوٹ جائے گا، بہت مضبوط ہے تو آسانی سے نہیں ٹوٹے گا۔ مگر جو بیسک پروسیس ہے، کسی چیز کا عام کھل جانا اور اندر داخل کر دیا جانا کوئی چیز، اور یا اندر سے کسی چیز کا نکل جانا، وہ پروسیس تو ختم ہو گیا نا۔ تو ہم بغیر کفر کے بھی اس قسم کے اثرات دل کے اوپر مہر لگ جانے کے پیدا کر لیتے ہیں، اور دلوں پر دوسری جگہ فرمایا، یہاں فرمایا مہر لگ جاتی ہے، اور آگے چلیے، اور اس سے ہلکی فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو جب پردے پڑ جائیں تو ان سے بھی پرپس تو سرو ہو گیا کہ اب نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے، تو دل جس بری حال کو پہنچ گئے تھے وہیں کھڑے رہیں گے۔ لہٰذا آپ جو کچھ کریں، جس ماحول میں رہیں، یہ بات بڑی اہم ہے، جس ماحول میں رہیں، جس بڑی سے بڑی نیک صحبت میں رہیں، اب صحبت کی برکات ہے نا، تو جب دلوں پر ہی پردہ پڑ گیا ہے تو اب صحبت کی برکات داخل کیسے ہوں گی؟ وہ دل کے حال کو بدلے گی کیسے؟ یعنی ہم نے اپنے دل کو محروم کر دیا ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں ہر اس برکت کے حاصل کرنے سے جو صحبت سے ملنی تھی، ہر اس نصیحت کے فیض سے حاصل کرنے سے، فیض سے جو نصیحت سے ملنی تھی، ہر اس ہدایت سے جو کسی کی تعلیم و تلقین سے ملنی تھی۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا فلاں کی صحبت میں مگر دل کا حال نہیں بدلا۔ نہیں، جب دل پر مہر لگی ہوئی ہے تو حال کہاں سے بدلے؟ اس دل میں کچھ داخل ہوگا تو حال بدلے گا، اور وہ جو حال نہیں بدلتا وہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کرتوتوں کے ذریعے، اپنی غلط نیتوں کے ذریعے، غلط کاموں کے ذریعے، غلط سوچوں کے ذریعے، ایک دوسرے کے خلاف بغض اور اناد کے ذریعے، کبھی حلال کی جگہ حرام کھا کر، حرام کر کے، کبھی شبہات میں پڑ کے، ہم جو کچھ زندگی میں کرتے ہیں وہ رفتہ رفتہ پردے ڈالتے چلے جاتے ہیں، وہ پردے ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، اس کو اور اچھی طرح آپ سمجھ لیں گے، یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ بہت آپ کے یہ مضمون کام آ جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دلوں کا حال ہے اس کو جوڑا ہے حلال اور حرام کے ساتھ، یعنی حلال اور حرام کی جو زندگی ہے، اور اعمال بد ہیں، اعمال سیئہ ہیں، اخلاق سیئہ ہیں، ظاہری یا باطنی، وہ ساری چیزوں کی مضمون کو آقا علیہ السلام نے اینڈ کیا ہے آ کے دل کے سنورنے اور بگڑنے پر۔ تو بخاری شریف میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین۔ میں یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ جب دل خراب ہو جاتے ہیں، ان پہ مور لگ جاتی ہے یا ان پہ پردے پڑ جاتے ہیں، تو صحبت اثر کیوں نہیں کرتی؟ اسی طرح صحبت اثر نہیں کرتی جیسے کسی کو نصیحت اثر نہیں کرتی، جیسے کسی کو واعظ اثر نہیں کرتا، جیسے تربیت اثر نہیں کرتی، چونکہ تاثیر جس جگہ سے جانی تھی وہ دروازہ بند کر لیا ہم نے اپنی بدبختی سے۔ یہ اسی بیہدی بئی کثیرہ، اب قرآن تو سراپا ہدایت ہے نا، ہدی للمتقین اور ہدی للناس، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، تو وہ قرآن سے بڑھ کر تو کوئی منبع ہدایت نہیں ہے۔ کسی ولی اللہ کی صحبت کیا وہ قرآن سے بڑھ کر ہدایت سے میں طاقتور ہے؟ نہیں، قرآن سے بڑھ کر منبع ہدایت کوئی نہیں۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، اس کی صحبت قرآن مجید کی جو قوت ہدایت ہے،
اور تاثیر اس سے بلند کوئی نہیں ہو سکتی، چونکہ ہر ایک کی ہدایت قرآن مجید سے مستفاد ہے، قرآن سے لی ہوئی ہے، قرآن کے فیض کا حصہ ہے۔ اب قرآن مجید جو سراپا ہدایت اور منبع ہدایت ہے، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے اسی قرآن کو پڑھ کر اور قرآن کی مثالوں کو سن کر کئی گمراہ ہوتے ہیں، کثیر تعداد میں کئی ہدایت پاتے ہیں۔ تو قرآن ہے، قرآن تو نہیں بدلا، وہ ہر ایک پہ نازل ہو رہا ہے، ہر ایک کو اپنی نصیحت دے رہا ہے، ہر ایک کے کان کو سنا رہا ہے، قرآن کا واعظ، قرآن کی ہدایت، قرآن کا کلمہ سنایا جا رہا ہے، ہر ایک پر وارد ہو رہا ہے، مگر کئی اسی کو سن کر گمراہ ہو رہے ہیں، کئی اسی کو سن کر ہدایت پا رہے ہیں۔ سو گمراہ وہ ہو رہے ہیں جنہوں نے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اپنی ختم کر لی تھی۔ ہدایت وہ پا رہے ہیں جنہوں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا دلوں کا، دل کا حال بگاڑا نہیں تھا۔ جو لوگ اپنے دل کا حال بگاڑ لیتے ہیں، ان کا حال میں نے پہلے بھی کسی وقت بتایا تھا کہ وہ گندی زمین کی طرح ہوتا ہے جس میں تعفن اور غلاظت ہوتی ہے، ڈھیر غلاظت کے ہوتے ہیں۔ بارش تو بارش ہے، ہر جگہ برستی ہے، بارش تو برابر ہے، مگر وہاں برستی ہے تو بدبو اور تعفن شروع ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، اور صاف ستھری زمین پہ برستی ہے تو ہریالی آ جاتی ہے۔ تو بارش تو زندگی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، بارش تو سراپا زندگی ہے اور زندگی کا فیض دینے والی ہے بارش، مگر فیض وہی لے گا جس کی اپنی زمین ٹھیک ہوگی۔ یہ ایک ایسا فینومینن ہے جس کو ہم کبھی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، 100 بار اور 1000 بار سن کر پھر ادھر آ جاتے ہیں کہ ہماری تو ذمہ داری نہیں، صحبت سے یہ ہو جائے، دعا سے یہ ہو جائے، وظیفہ سے یہ ہو جائے، نسبت سے اور رفاقت سے یہ ہو جائے، ہم وہیں اڑے رہتے ہیں۔ ہماری تربیت بڑی طویل مدت سے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ صحیح رخ پہ کی نہیں گئی، ہمیں کنسیپچول کلیئرٹی نہیں دی جاتی۔ میں عمر بھر یہ بات کہتا رہا ہوں کہ نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر محض صحبت سے اور تربیت سے اور تلقین سے اور وعظ سے، محض اتنے عمل سے ہر ایک کے لیے نتیجہ ہدایت کا نکلنا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 برس کی تبلیغ اور صحبت سے کوئی ایک کافر نہ رہتا، نہ کوئی ابو جہل بچتا، نہ ابو لہب رہتا، کوئی کافر نہ رہتا۔ تھے حضور کا اخلاق بھی تھا، کردار بھی تھا، آقا علیہ السلام کا وجود اقدس سے بڑھ کر بھائی تاثیر دینے والا، ہدایت پر لانے والا اور کون سا وجود اس عالم خلق میں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بھی جن کو نصیب تھا وہ مومن ہوئے، صحابی بن گئے، اور جن کو نہیں تھا یہ نصیب وہ کافر اور مشرک رہے، اور آخر وقت تک کافر مشرک مرے۔ اب یہ اور جنگوں میں لڑے آقا علیہ السلام کے خلاف۔ اب اسی سے نقطہ سمجھ لیں، اس لیے قرآن مجید نے یہاں اس مقام پر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، اپنا حال بگاڑ لیا ہے اپنے کرتوتوں سے، ان کے لیے برابر ہے میرے محبوب، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس کا مطلب ہی یہ ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب تو تقسیم کر دی نا، اس کا مطلب ہے یہ ساری ذمہ داری ہدایت مہیا کرنے والے کی، اس کی تعلیم کی، اس کی تلقین کی، اس کی نصیحت کی نہیں ہوتی، اور ساری ذمہ داری نبی اور ولی کی صحبت کی نہیں ہوتی۔ وہ فیض دے رہے ہیں، جیسے بارش حیات زندگی دے رہی ہے، بارش زندگی دے رہی ہے، سورج روشنی دے رہا ہے، مگر اندھا ہے اسی سورج میں کھڑا تو اس روشنی کے باوجود دن میں اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اب اس میں سورج کی روشنی کا کیا قصور ہے؟ نظر نہیں آ رہا، بھئی وہ خود اندھا ہو گیا ہے، سارا جہان دیکھ رہا ہے سورج سے، مگر جو اندھے ہو گئے ہیں وہ سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں پا رہے۔ یہ مختلف مثالیں ہیں اللہ پاک نے جو اس عالم خلق میں نظام میں پیدا کی ہیں سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے مریض ہو جاتے ہیں کہ ان کی حس ذائقہ ختم ہو جاتی ہے، کئی مریض ہوتے ہیں ان کی حس شامہ ختم ہو جاتی ہے، 100 خوشبو ہو بدبو انہیں آتی نہیں ہے، اسمیل، یہ ایک مرض ہے، بہت خال ہوتی ہے۔ اگر اس سے ذائقہ ختم ہو جائے تو آپ جتنے ٹیسٹی کھانے بنا گے انہیں ذائقہ ملے گا ہی نہیں، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا ہے، ذائقہ ہی نہیں۔ تو اب اس کھانے کا ذائقہ تو نہیں ختم ہو گیا، اس گلاب کے پھول کی خوشبو تو نہیں ختم ہو گئی، سورج کی روشنی تو نہیں ختم ہو گئی،
ہر چیز قائم ہے. بارش کی جو زندگی بخشی ہے، حیات بخشی، وہ تو نہیں ختم ہو گئی، ہر چیز قائم ہے. مگر جس نے وصول کرنا تھا وہ اپنی صلاحیت سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے اندر بغض اور عناد اور عداوتیں اور ظاہری اور باطنی خرابیاں اور سیاہیاں پیدا کر 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 کے اتنے پردے اس نے چڑھا لیے ہیں کہ اب اس کی تاثیر کی صلاحیت نہیں رہی کہ قبول کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے. یہی وجہ ہے نا، استاد بیٹے جب کلاس میں پڑھاتا ہے، 50 کی کلاس ہوتی ہے تو لڑکے فیل بھی تو ہوتے ہیں، اور اسی استاد سے پڑھنے والے فرسٹ ڈویژن میں بھی پاس ہوتے ہیں، A+ گریڈ بھی لیتے ہیں، ٹاپ بھی کرتے ہیں، 100% مارکس بھی لیتے ہیں. تو وہ ساروں کو پڑھا تو یکساں ہی رہا ہے نا. مگر جس کی جتنی صلاحیت ہے، ذہانت ہے، قبول کرنے کی استعداد ہے، سمجھنے کی، پھر ری پروڈیوس کرنے کی، دوبارہ ایگزام دینے کی، بھئی کئی قسموں کی صلاحیتیں، جس میں جتنی صلاحیتیں ہیں وہ اتنا پرفارم کرتا ہے. استاد ایک ہی تھا، پڑھایا سب کچھ ایک جیسا تھا. یہ عالم خلق میں بھی ہے، یہ عالم امر میں بھی ہے. تو اس لیے انبیاء کو اللہ بھیجتا ہے تو اب اس میں یہ بندوں کے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے. اور حدیث پاک جو میں کوٹ کر رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حلال بھی بین ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے. وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ، وفی روایت، دوسری حدیث کی روایت میں ہے وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، کہ ایک طرف کھلا حلال ہے زندگی میں، ایک طرف کھلا حرام ہے، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں. وہ اس سے ہیں جو بندے کو کلیئر نہیں ہوتے. لا یعلمها کثیر من الناس، اکثر لوگ ان مشتبہات کا جو ایریا ہے، ٹیریٹری ہے، ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. وہ بارڈر ایریاز ہیں، ان کو نہیں سمجھتے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتَ، جس شخص نے ان شبہات سے جو حلال اور حرام کے درمیان ہیں ان سے پرہیز کر لی، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لیا، اس کی صلاحیت برقرار رہی. اور جو شبہات میں پڑ گیا، اس میں داخل ہو گیا، جتنا داخل ہو گیا تو فرمایا ڈر ہے کہ وہ حرام میں داخل ہو جائے گا. تو یہ بارڈر ایریاز ہوتے ہیں کہ اگر بارڈر ایریاز پہ آپ چل رہے ہو بے دھیانی سے تو آپ کراس کر کے دوسرے کی سرحد میں بھی چلے جاتے ہیں، ادھر بھی آ جاتے ہیں. یہ سارا بیان کر کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، زمین پر اللہ پاک کی جو سلطنت کے بارڈرز ہیں، حلال اور حرام کا فرق کرنے والے، وہ اس کی حرمات ہیں. الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، اینڈ پر فرمایا خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ دل ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ دل سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ فاسد ہو جائے، بگڑ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اس کا نام قلب ہے، دل ہے، اس کا نام دل ہے. اب آپ نے دیکھ لیا. اب اس میں ائمہ نے یہ بھی بیان کیا ہے، بڑی لطیف بات کی. فرمایا کہ المکروہ عقبۃ بین العبد والحرام، کہ بندے کے اور حرام امور کے درمیان یہ جو مکروہ ہے یہ گھاٹی ہے. فمن استکثر من المکروہ تطرق الی الحرام، جو کثرت کے ساتھ مکروہ کام کرے گا، کثرت کے ساتھ مکروہ کام کرے گا، حرام کی طرف وہ راستہ کھول لے گا، اس کا راستہ حرام کی طرف کھل جائے گا. والمباح عقبۃ بینہ وبین المکروہ، اور جو مباح چیزیں ہوتی ہیں بالکل جائز، وہ مکروہ اور اس بندے کے درمیان ایک گھاٹی ہے. یہ شرعی امور سے متعلق ہے، جو یعنی لباس وغیرہ، کھانا پینا، ان سے متعلق نہیں ہے. تو جو کثرت کے ساتھ مباحات میں پڑے گا، کثرت کے ساتھ اس کا راستہ مکروہات کی طرف کھل جائے گا. یعنی جتنی سہولت دے گا وہ جتنا غافل ہوگا، جتنی سختی دین کے قیام کو، دین کی قدروں کو محفوظ کرنے کے لیے سختی نہیں کرے گا، جتنا ڈھیلا ہوگا، جتنا لچکدار ہوگا، اور مباحات پر زیادہ گزارا کرے گا، مباحات پر، تو مباحات پر ہی زندگی کا زیادہ گزارا کرنے والا لازماً مکروہات میں داخل ہو جائے گا. اور پھر جو کثرت کے ساتھ مکروہات میں رہے گا، یہ سمجھ کر کے چلو بھائی حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ ہے، حرام تو نہیں، مکروہ ہے. خواہ بھئی وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا دیگر اعمال افعال کی چیز ہو، خواہ وہ پہناوے کی چیز ہو، خواہ وہ گفتگو کی چیز ہو، خواہ لوگوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات کی چیز ہو، الفاظ کے معاملات ہوں، جو بھی امور مکروہات میں آتے ہیں، جب آدمی اس میں کثرت سے داخل ہوگا جو ناپسندیدہ ہیں، تو اس کے لیے حرام کا راستہ کھل جائے گا.
اس لیے ایک حدیث پاک میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک پردہ کھڑا کر دو، اپنے اور حرام امور کے درمیان دیوار کھڑی کر دو، ڈھال کھڑی کر دو جو تمہاری حفاظت کرے، وہ ڈھال کھڑی کر دو گے تو تمہارے دین اور عزت کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے دل کو درمیان میں، یعنی دل سے آگے فرمایا اینڈ پر الا وہی القلب، یہ سارے امور کا اثر دل پر مترتب ہوتا ہے۔ دل راغب ہوتا ہے، دل پھرتا ہے، دل چاہتا ہے، دل نہیں چاہتا، دل آگے بڑھتا ہے، دل جھکتا ہے کہیں سے دل پھرتا ہے، تو دل کے احوال ہوتے ہیں، وہ پھرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دل کا نام قلب ہے کہ یہ پھرتا رہتا ہے۔ دل جو لوتھڑا ہے اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں گھومتا رہنا، پھرتا رہنا، ایک جگہ پہ قائم نہ رہنا۔ قلب، تقلب، انقلاب اسی قلب سے کہتے ہیں نا، انقلاب آ جائے یعنی تبدیلی آ جائے، تو تبدیلی کو قلب کہتے ہیں۔ تو اس دل کے لوتھڑے کو جو سینے میں ہے، قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے اس کا حال، کبھی یہ چاہتا ہے، کبھی یہ چاہتا ہے، کبھی یہ، کبھی ادھر، کبھی ادھر، پتے کی طرح۔ تو اس کا مطلب تقلب کی وجہ سے اس کو قلب کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے قلب کا، اور ایک معنی اور بڑا نفیس ہے۔ بعضوں کو یہ معنی ملتا ہے کہ دل ہر وقت متغیر رہتا ہے، بعض لوگ اس حال میں ہوتے ہیں۔ دل کے 3 معنی ہیں، 3۔ بعض لوگوں کا قلب ایسا اس معنی سے ہے کہ وہ ہر وقت متغیر رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، حال پہ قائم نہیں رہتا، تو ایسے دل کو بڑا مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے، مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے۔ اور بعضوں کا معنی دوسرا ہوتا ہے، ان کا دل اس معنی پر قائم ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ خَالِصٌ مَا فِي الْبَدَنِ خَالِصُ كُلِّ شَيْءٍ قَلْبُهُ، ہر چیز میں جو خالص ترین چیز ہوتی ہے، پیورسٹ چیز، اس کو قلب کہتے ہیں۔ موسٹ پیور، جو پیورسٹ چیز ہے، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ خالص، صاف اور پیور، اس کو قلب کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے دل کو اللہ پاک اس معنی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے کہ ان کا دل بڑا پیور ہوتا ہے، نیری پیورٹی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، ستھرائی ہوتی ہے، اس میں کوئی گرد، کوئی غبار، نہ شک کی، نہ شبہ کی، نہ حرام کی، نہ ضد کی، نہ تعصب کی، نہ اناد کی، نہ بغض کی، نہ عداوت کی، نہ برائی کی، ہوتی ہی نہیں ہے کوئی گرد و غبار، ایسا صاف شفاف سورج کی طرح ہوتا ہے۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں، اور بعض دل، ایک قلب کی وجہ اور بھی ہے، فرمایا کہ اس کو اس لیے قلب کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ وُضِعَ فِي الْجَسَدِ مَقْلُوبًا، کہ یہ جسم کے اندر الٹا رکھا گیا ہے۔ عام طور پہ جو شیپ ہوتی ہے، جب آپ کوئی رکھتے ہیں تو نوک کا حصہ اوپر کی طرف، اور پیندہ جو ہوتا ہے، فاؤنڈیشن، وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ عام طور پہ چیز رکھی اس طرح جاتی ہے۔ آپ جب کوئی چیز بھی بنائیں تو جب ٹیبل پہ رکھیں گے تو وہ نوک کے اوپر نہیں رکھتے، جو نوک دار حصہ اوپر کی طرف جاتا ہے، اور جو پھیلا ہوا حصہ ہے جس کو آپ فاؤنڈیشن کہیں گے، بیس، وہ نیچے کی طرف ہوتی۔ تو دل کی شکل دیکھ لیں، یہ آم کی طرح مثلا شکل ہے، تو نہ لٹایا ہوا ہے کہ لمبائی میں اس کو رکھا جائے، اور نہ جو اس کا پیندہ ہے، فاؤنڈیشن، وہ نیچے کی طرف ہے، وہ فاؤنڈیشن والا حصہ اوپر کی طرف ہے، اور جو اس کا نوک دار حصہ نیچے کی طرف۔ اس طرح ہوتا ہے نا دل کی کنڈیشن، تو یہ الٹا رکھا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الٹا رغبت کرتا ہے، یعنی یہ کئیوں کا ہوتا ہی الٹا ہے۔ تو جن کا مقلوب کے معنی میں قائم ہے دل، وہ ہمیشہ سوچتے ہی الٹا ہیں، وہاں سے ان کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے، الٹا سے مشکل پیدا ہوتی ہے، ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی، بہت۔ اور کئیوں کا متغیر متقلب ہے، بدلتا رہتا ہے حال، ان کو مضبوطی دینی پڑتی ہے، اور کئیوں کا پیورسٹ کنڈیشن میں ہوتا ہے، ان کو آسانی ہو جاتی ہے۔ مگر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ سارے احوال کا مدار بیسیکلی دل پر ہے۔ دل کی اصلاح اگر نہیں کریں گے تو گوشہ درود میں آئیں، نعتیں پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ بہت لوگ ہیں ساری زندگی نعتیں پڑھنے میں گزری، بہت لوگ ہیں ساری زندگی تقریریں اور خطاب کرتے رہے، واعظ کرتے رہے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اکنہ اور غشاوہ، پردے ہیں، اس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ جب دل میں تبدیلی نہ آئے تو باقی زندگی میں ہی تبدیلی نہیں آتی، زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی یہاں سے شروع کرنی ہے۔ تو اپنے دل کے احوال کو درست کریں، پاک کریں، صاف کریں، مخلوق کے معاملات میں بھی اور اللہ کے معاملے میں بھی، ہر لحاظ سے، اور اپنے نفس کے معاملے میں بھی۔ تو یہاں پر گفتگو آج ختم کرتا ہوں۔ مضمون یہی دل کے حوالے سے جو تھا، ابھی ابتدائی کی تھی، تو جو ٹائم آج کے لیے تھا وہ میرا ہو گیا زیادہ،
تو آئندہ انشاءاللہ جب مجلس آئے گی ختم الصلاۃ علی النبی اسی مضمون سے آگے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما علینا الا البلاغ المبین۔